Give yourself 90 days to become a better version of yourself. ان مسائل سے نمٹنے کے قابل ہو جائیں گے. Let's start choosing what is valuable. شاید یہ 30 دن آپ کی زندگی کے ان دنوں میں شامل ہو جائیں جنہیں آپ بعد میں کہیں گے یہیں سے میں نے خود کو بدلنا شروع کیا تھا. السلام علیکم. I want to say something. میرے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. کچھ باتیں، کچھ آئیڈیاز، کچھ کتابیں، کچھ تجربات اور شاید کچھ ایسے الفاظ بھی جو آپ کو اس وقت سنبھال سکیں جب آپ خود کو اندر سے تھکا ہوا محسوس کریں. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے. ہم روزانہ سوشل میڈیا پر ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں. فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر جگہ کنٹینٹ ہی کنٹینٹ ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے، جو چیز انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہے، جو وقت ضائع کرتی ہے، جو دوسروں کا مذاق اڑاتی ہے، جو شہوت، نفرت، بے حیائی اور بے مقصد انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے، وہ بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے. ملینز آف ویوز، تھاؤزنڈز آف شیئرز، اینڈلیس کمنٹس. اور جو شخص زندگی کو بہتر بنانے کی بات کرے، کریکٹر کی بات کرے، ایمان کی بات کرے، مینٹل ہیلتھ کی بات کرے، ایجوکیشن کی بات کرے، انسانیت اور معاشرے کی بہتری کی بات کرے، اکثر اس کی آواز اتنی دور نہیں جاتی. وائی؟ کیونکہ ہم نے پاپولیرٹی کو ویلیو سمجھ لیا ہے. جس کے زیادہ ویوز ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ قابل عزت ہے، جس کے زیادہ فالوورز ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے. لیکن نمبرز ڈونٹ آلویز ریپرزینٹ ویلیو. کبھی ایک سچی بات صرف 100 لوگوں تک پہنچتی ہے مگر ان 100 لوگوں کی زندگی بدل دیتی ہے، اور کبھی ایک غلط بات کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے مگر معاشرے کو اندر سے مزید کمزور کر دیتی ہے. ذرا اس معاشرے کا تصور کیجئے جہاں کبھی جہالت اس حد تک تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. پھر اسلام آیا، اس نے انسان کو عزت دی، علم دیا، کردار دیا، ذمہ داری دی، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں. ہم ایک ایسے کنٹینٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جہاں کسی کی کمزوری انٹرٹینمنٹ ہے، کسی کی شکل جوک ہے، کسی کی عزت کا روسٹنگ میٹیریل ہے، اور کسی کو نیچا دکھانا کامیڈی سمجھا جاتا ہے. If someone's humiliation is your entertainment, something is wrong not only with the content but with our taste. اور پھر پوچھتے ہیں لوگ مینٹلی ڈسٹرب کیوں ہیں، لوگ تنہا کیوں ہیں، نوجوان ہوپلیس کیوں ہیں، لوگ اپنے آپ کو ورتھ لیس کیوں سمجھتے ہیں. ہمیں اس سوال کا جواب صرف ہاسپٹلز، میڈیسن یا موٹیویشنل کوٹس میں نہیں ملے گا. ہمیں اپنے ڈیجیٹل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. ہم روزانہ اپنے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں، کیونکہ جس طرح جسم وہی بنتا ہے جو ہم اسے کھلاتے ہیں، اسی طرح ذہن بھی وہی بنتا ہے جو ہم اسے مسلسل دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں. اس لیے میری آپ سے ایک چھوٹی سی دعوت، ریکویسٹ: ڈونٹ گیو می ہول لائف، جسٹ گیو می 30 days. میرے ساتھ 30 دن چل کر دیکھیں. کچھ پڑھیں، کچھ اچھا سنیں، کچھ لکھیں، اور اپنے وقت کو آبزرو کریں. اپنی کمپنی کو دیکھیں، اپنے سوشل میڈیا فیڈ کو صاف کریں، اپنے ایمان کے ساتھ دوبارہ کنیکشن بنانے کی کوشش کریں. اور اگر 30 دن میں آپ کو فرق محسوس ہو تو اسے 60 دن کر دیں، پھر 90 days. Give yourself 90 days to become a better version of yourself. میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ 90 days میں آپ کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن شاید آپ ان مسائل سے نمٹنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کی سوچ بہتر ہو جائے گی، آپ کا کانفیڈنس بہتر ہو جائے گا، آپ کا سرکل بہتر ہو جائے گا، آپ کے فیصلے بہتر ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر شاید آپ اپنے آپ کو دوبارہ سمجھنا شروع کر دیں. تو آئیے ہم اس چیز کو فیمس بنانے کی کوشش کریں جس سے انسان بنتا ہے، نہ کہ اس چیز کو جس سے انسان صرف وائرل ہوتا ہے. Let's stop feeding our minds with everything that is popular. Let's start choosing what is valuable. ایسی چیزیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، ہماری عقل کو روشن کریں، ہماری صحت اور ذہن کو بہتر کریں، ہمیں اپنے والدین، دوستوں، بچوں اور معاشرے کے لیے بہترین انسان بنائیں. کیونکہ آخر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کتنے ویوز تھے، سوال یہ ہوگا آپ نے کتنی زندگیوں پر اچھا اثر ڈالا. تو چلیے 30 days with me. شاید یہ 30 دن آپ کی زندگی کے ان دنوں میں شامل ہو جائیں جنہیں آپ بعد میں کہیں گے یہیں سے میں نے خود کو بدلنا شروع کیا تھا. انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.